اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنائے، اور آپ کی تمام دلی مراد نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے، ان والدین کے لیے ہے جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، یا پھر جن کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں ذہنی طاقت عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جمعے کی فضیلت کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو جو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ یعنی کہ پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کی فضیلت کے متعلق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے روز حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کی حالت میں پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض کی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی جمعہ کے دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے، اس لیے اس دن کو عام دنوں کی طرح مت گزارا کریں، اس دن کی قدر کریں، اس دن خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت دعائیں سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو دو طرح کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد ذہنی طور پر کمزور ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے ذہن کو مضبوط کر دیں گے، ان کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران کسی بھی
وقت پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے اس چیز پر کرنا ہے جو چیز آپ کے بچے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کو فروٹ پسند ہے تو آپ کوئی فروٹ لے لیں، جو بھی فروٹ پسند ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے آم بہت شوق سے کھاتے ہیں یا پھر فالسا وغیرہ کھاتے ہیں، آلو بخارا کھاتے ہیں، تو آپ آلو بخارے کا ایک دانہ لے لیں۔ اگر آم شوق سے کھاتے ہیں تو ایک آم آپ لے لیں۔ اگر آپ کے بچے دودھ شوق کے ساتھ پیتے ہیں تو آپ ایک دودھ کا گلاس لے لیں۔ اور بالفرض اگر آپ کے بچے کوئی بھی چیز شوق کے ساتھ نہیں کھاتے تو پھر آپ پانی کا ایک گلاس لے لیں۔ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ جو بھی چیز آپ نے لینی ہے اس کو لے کر آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا نافع، یا علیم، یا قوی۔ ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا نافع، یا علیم، یا قوی، یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا نافع، یا علیم، یا قوی، یہ ایک ہو گیا۔ یا نافع، یا علیم، یا قوی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 101 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہے تو اس پر دم کر دیں، دودھ کا گلاس رکھا ہے تو اس پر دم کر دیں، یا پھر کوئی فروٹ آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے تو اس پر دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد وہ فروٹ آپ اپنے بچے کو کھلا دیں۔ دودھ پر یا پانی پر اگر آپ نے دم کیا ہے تو وہ آپ اپنے بچے کو پلا دیں۔ اب یہاں ایک اور بات توجہ سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کے بچے زیادہ ہیں اور آپ یہ عمل کسی فروٹ پر کر رہے ہیں، اگر 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو آپ نے 3 دانے فروٹ کے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، اور عمل کو آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھ کے ان تینوں دانوں پر دم کر کے ایک ایک دانہ آپ نے اپنے بچوں کو کھلا دینا ہے۔ اگر دودھ پر یہ عمل کیا ہے یا پانی پر یہ عمل کیا ہے تو آپ نے صرف 1 گلاس اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جب عمل کر کے اس پر دم کر دیں گے تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی یا تھوڑا تھوڑا دودھ آپ اپنے سارے بچوں کو پلا دیں۔ اس طریقے سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ایک دن ہی نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اگلے جمعے تک جاری رکھنا ہے۔ ہر روز اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اگر فروٹ پر عمل کیا ہے تو بچوں کو فروٹ کھلا دیں، اگر دودھ یا پانی پر عمل کیا ہے تو آپ بچوں کو وہ دودھ یا پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں کتنی زیادہ تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی واضح طور پر نظر آئے گی۔ آپ کے بچے آپ کے تابعدار، آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے اگر وہ نافرمان ہیں تو، اور اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 جمعہ تک اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پڑے، آپ کو لگے کہ آپ کے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، تو اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار بھی ہوں گے اور ذہنی طور پر مضبوط بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بچے نافرمان ہیں یا پھر جن کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔